اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، اخلاص کے حوالے سے چند گزارشات آپ احباب کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ سورہ بینہ آیت نمبر 5۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ باطل کو چھوڑ کر ایک طرف رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بارے میں خالص عقیدہ رکھتے ہوئے اس کی عبادت کریں، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کریں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ زکوٰۃ ادا کریں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ یہی سیدھا دین ہے۔ دوسری آیت مبارکہ، قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 29 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم فرما دو تم لوگ اپنے سینے میں چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھتا ہے۔ اب آئیے ذرا اس ضمن میں حدیث مبارکہ بھی سماعت فرمائیں۔ وعن ابی ہریرہ عبد الرحمن بن سخر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن سخر بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا، یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا الہ کی طرف، اجسامکم تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا، ولا الى صورکم اور نہیں دیکھتا تمہاری صورتوں کی طرف، ولکن ينظر الى قلوبکم بلکہ وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے، رواہ مسلم۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ پہلے زمانے میں 3 لوگ آپس میں باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ رات بسر کرنے کے لیے وہ ایک غار میں چلے گئے، وہاں سے ایک پتھر گرا جس نے غار کا منہ بند کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ تم اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ ان میں سے ایک اٹھا، اس نے کہا، اے اللہ، میرے ماں باپ بوڑھے اور عمر رسیدہ ہیں، میں ان سے پہلے اپنے گھر والوں اور غلاموں کو کچھ کھانے کے لیے نہیں دیتا تھا۔ ایک مرتبہ مجھے درخت ڈھونڈتے ہوئے شام ہو گئی، شام کو جب میں گھر گیا تو میں نے انہیں سوتا ہوا پایا، تو میں نے دودھ دو لیا، تو میں نے یہ اچھا نہیں سمجھا کہ ان کو بیدار کروں، اور یہ بھی اچھا نہیں سمجھا کہ ان سے پہلے اپنے گھر والوں کو دے دوں۔ میں اس حال میں کھڑا رہا کہ صبح صادق ہو گئی، میرے بچے میرے پاؤں میں روتے بلکتے رہے، لیکن جب میرے ماں باپ اٹھ گئے انہوں نے اس دودھ کو پی لیا، پھر میں نے اپنے گھر والوں کو دیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے حصول کے لیے کیا تھا تو آج اس پتھر کی وجہ سے ہم جس مصیبت میں ہمیں اس سے رہائی نصیب فرما۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ پتھر وہاں سے تھوڑا ہٹ گیا، لیکن ابھی وہ اس غار سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ دوسرا اٹھا، اس نے کہا، اے اللہ، میری ایک چچا ذات تھی جس سے میں بہت محبت کرتا تھا۔ ایک روایت کے یہ الفاظ ہیں، میں اس سے اتنی محبت کرتا تھا جتنی شدید محبت مرد عورتوں سے کرتے ہیں۔ میں نے اسے تعلق قائم کرنے کا ارادہ کیا، اس نے انکار کر دیا، یہاں تک کہ اس نے مجھے 1 سال پریشان رکھا۔ پھر وہ ایک دن میرے پاس آئی، میں نے اسے 120 دینار دیے تاکہ وہ مجھے اپنی ذات پر قابو دے۔ تو جب اس نے مجھے اپنی ذات پر قابو دے دیا، ایک روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ جب میں اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا، اس نے کہا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ناحق طور پر مہر کو نہ توڑو۔ تو میں وہاں سے اٹھ گیا اور جو سونا اسے دیا تھا وہ بھی چھوڑ آیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے حصول کے لیے کیا تھا تو آج اس چٹان کی وجہ سے ہم جس مصیبت میں ہمیں اس سے رہائی نصیب فرما۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پتھر وہاں سے ہٹ گیا، لیکن ابھی وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ تیسرا اٹھا، اس نے کہا، اے اللہ، میں نے کچھ مزدور کام پر رکھے تھے، میں نے سب کو ان کا معاوضہ دے دیا، لیکن ایک نے اس معاوضے کو ترک کر دیا۔ میں اس کا معاوضہ استعمال کرتا رہا یہاں تک کہ اموال زیادہ ہو گئے۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا، اس نے کہا، اللہ کے بندے، میرا معاوضہ دو۔ میں نے اسے کہا، یہ جو تم دیکھ رہے اونٹ بکریاں یہ سب تمہارا، یہ غلام یہ سب تمہارے ہیں۔ اس نے کہا، اللہ کے بندے، میرے ساتھ مذاق نہ کرو، میرا معاوضہ مجھے دو۔ میں نے کہا، میں تمہارے ساتھ مذاق نہیں کر رہا، یہ سب تمہارا ہے۔ اے اللہ، وہ سب کچھ لے گیا، ایک چیز بھی نہیں اس نے چھوڑی۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے حصول کے لیے کیا تھا تو آج اس پتھر کی وجہ سے ہم جس مصیبت میں ہمیں اس سے رہائی نصیب فرما۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ پتھر وہاں سے ہٹ گیا اور وہ لوگ وہاں سے نکل گئے۔ متفق حدیث مبارکہ ہے۔
تیسری حدیث مبارکہ، حضرت ابو بکرہ نفی بن حارث ثقفی بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دو مسلمان تلواریں لے کر ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جائیں تو قتل کرنے والا اور قتل ہونے والا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، قاتل تو ٹھیک ہے لیکن مقتول کا کیا قصور ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ اس لیے کہ وہ اپنے ساتھی کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ متفق حدیث مبارکہ ہے یہ۔